السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی خاص موضوع پہ ہے کہ میرے پاس کسی کا ایک بہت ضروری سوال ہے، اور وہ کیا ہے؟ وین ٹو نو وین ٹو گیو اپ۔ کب پتہ چلے گا کہ ہم گیو اپ کریں؟ ہم دعائیں کرے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، جیسے ایک کوٹ ہے نا کہ نیور ایور ایور گیو اپ۔ تو کب پتہ چلے گا کہ ہم گیو اپ کریں؟ تو یہ بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے۔ اس سے میں آپ کو دونوں پرسپیکٹیو دوں گی، سائیکلوجیکلی بھی اور ریلیجیس بھی۔ اب یہاں جہاں تک پرسپیکٹیو ہے سائیکلوجیکلی، تو ماہر نفسیات کی ریسرچ ہے کہ آپ ایک چیز کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں تو اس کے 5 آؤٹ کمز ہیں۔ تو یہ 5 جو سائنس ہیں وہ انف ہیں کہ آپ کو گیو اپ کر دینا چاہیے اگر وہ 5 سائنس ہو رہے ہیں تو۔ اب انسان بہت چیزوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی ریلیشن شپ کے لیے یا کسی جاب کے لیے یا کوئی بھی چیز جسے وہ حاصل کرنے کے لیے، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ اس میں۔ تو اب 5 سائنس ہیں کہ تو اگر تو وہ اپلیکیبل ہو رہے ہیں تو آپ گیو اپ کر دیں۔ تو سب سے پہلا سائن کیا ہے؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے آپ حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، لیکن اس ایک چیز کے پیچھے لگی دوڑ نے آپ کی زندگی میں باقی چیزوں کو اوور کم کر دیا ہے کہ زندگی میں سکون ہی نہیں رہا، ہر وقت پرابلم آپ کے سر پر سوار رہتی ہے، یہاں تک کہ اس پرابلم کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف اور ریلیجیس لائف بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سائن ہے، چونکہ اس نے آپ کے باقی زندگی کے معاملات کو اوورٹیک کر لیا ہے، تو اب آپ کو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، یہاں اس پوائنٹ پہ آپ کو گیو اپ کر دینا چاہیے۔ تو دوسرا سائن کیا ہے کہ آپ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیجئے اور سوچئے کہ کیا آپ کی دعاؤں کا یا آپ کی محنت کا، جو آپ اپنے ایک چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے؟ اور اگر تو ہاں تو پھر آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اور اگر تو نہ تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں اس کے پیچھے بھاگنا، یہاں اس پوائنٹ پہ آ کے آپ گیو اپ کر دیں۔ اب تھرڈ سائن کیا ہے کہ اگر اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بھی گر گئی ہے، یو ڈونٹ فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف، آپ اپنے آپ کو کسی قابل بھی نہیں سمجھتے، تو یہ بھی بہت بڑا سائن ہے کہ آپ کو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی ریلیشن شپ میں ہیں آپ، تو آپ اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں لیکن اگلا بندہ آپ کو ویلیو ہی نہیں دے رہا، تو وہاں آپ کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو دیکھے بغیر اگلے بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اس جگہ آپ گیو اپ کر دیں۔ تو چوتھا سائن کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آپ ہی ہیں جو اس پرابلم کو سالو کرنے میں لگے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ ایک ایسا تعلق جس میں صرف آپ اس تعلق کو نبھا رہے ہیں، جبکہ سامنے والا آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، تیار ہی نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، بہانے ڈھونڈتا ہے آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے میں یا دور ہٹنے میں یا اس تعلق کو ختم کرنے میں، تو اس سے پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تھا چوتھا سائن۔ اور پانچواں سائن کیا ہے کہ آپ صبح صبح اٹھیں اور خیال آئے کہ اس کام کے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو یہ بھی ماہر نفسیات کے لیے ایک سائن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آپ گیو اپ کر دیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنی آپ نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، دعائیں کی ہیں، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ چیز نہیں ہو رہی ہے یا آپ کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، اپنا اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ تھے 5 سائنس ماہر نفسیات کے مطابق۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ دعائے استخارہ کریں، آپ دیکھیں کہ آسانی پیدا ہو رہی ہے یا مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ استخارہ جو ہے یہ اتنا زبردست وے آؤٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ اور آج کل کا جو استخارہ ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے کہ آن لائن کروا رہے ہیں یا کسی کو آن لائن کروا رہے ہیں اس کو اپنے نام وغیرہ بتا کے، تو اس سے یہ کوئی استخارہ نہیں ہے، یا کوئی قرآن اندازی میں نام نکل آئے تو اس کے ذریعے کوئی بتا رہا ہے، تو یہ سب طریقے غلط ہیں۔ استخارہ آپ کو خود کرنا چاہیے، استخارے کی دعا ہے
تو اس کو آپ پڑھیں، دن میں جتنی بار چاہے آپ کریں، اللہ سے اپنی بہتری کے لیے دعا کریں کہ جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دے، کہ جو بہتر نہیں ہے، جس میں شر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے۔ تو یہ اپنے لیے دعا آپ خود ہی کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کو کہتے رہیں آپ کی بہتری کے لیے دعا کریں، تو اس سے کیسی بہتری ہوگی؟ یہ رائٹ وے آؤٹ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے حق میں خود دعائیں کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔